جو اندر کا گرد و غبار ہے وہ انسان کی گناہ ہے، اور گناہ انسان ضرور کرتا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اللہ نے بنایا انسان کو اس طرح ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے، آنکھ سے ہو گیا، زبان سے ہو گیا، ہاتھ سے ہو گیا، جسم سے ہو گیا۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اس گرد و غبار کو جو جسم پہ انسان کے اندر جمتا رہتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ ایک دل پہ دھبا بن جاتا ہے، اور اتنا زبردست دھبا ہوتا ہے کہ وہ اتر نہیں سکتا، اور پھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دھبا پھیلتا ہے، حتیٰ کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتا ہے، تو وہ جو دل ہوتا ہے انسان کا وہ پتھر کا کوئلہ بن جاتا ہے، بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ ظاہر جیسے ایک کپڑوں کو آپ دھوئیں نہ تو اس کو تو اگر سفید کلر کا ہے تو پھر ماشاءاللہ تھوڑے دن میں اسے خود ہی ایک کلر چڑھ جائے گا، اس پہ عجیب شکل بن جائے گی اس کی، دھوئے جو نہیں۔ تو یہ اندر جو انسان کے بھائیو یہ بھی تو گناہوں سے اسی طرح خراب ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کے لیے بھی انتظام فرمایا ہے، کس طریقے سے اس دل کو اندر سے پاک کرتا رہے، آدمی پاک صاف کرے، تزکیہ ہوتا رہے اس کا۔ اس کے معاملے تو ہمیشہ ہم آپ مضمون سنتے ہی ہیں، تزکیے کی مجلس ہے، اس لیے اس کو ایک عجیب رنگ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات ہماری سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس کو وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو جیسے اس کے لیے واشنگ مشین بہت سخت ضرورتی ہے، انسان کے گھروں کے اندر لازم ہے، فرض ہے نا، جس طرح تو رکھنی پڑتی ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے تزکیے کے لیے، اس کو کہتے ہیں نا واش، اور اندر کے جسم جب صاف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ لفظ، یہ قرآن کا لفظ ہے جو سرکاری دو عالم ساتھ لے کر آئے ہیں، جہاں قرآن لائے ہیں، جہاں حکمتیں لائے ہیں، وہاں ساتھ میں کیا لائے ہیں؟ تزکیہ بھی لے کے آئے۔ تو اس کی آپ امپورٹنس ملنے کتنی ضروری ہے کہ انسان کو اس سے اگنور کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو خود اپنے پہ ظلم کر رہا ہے، آدمی اپنے پہ ظلم کر رہا ہے، سخت ترین ظلم کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اندر کا بھی اہتمام کیا ہے، جس طرح واشنگ مشین ہے، اس کی بھی ایک واشنگ مشین ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس کے لیے پانی ہے تو اندر کے دھونے کے لیے بھی پانی اللہ نے رکھا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے لیے تیسری چیز جو چاہیے کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کے ساتھ صابن، تو اس کا بھی صابن اللہ پاک نے رکھا۔ دیکھنا ہے آپ، اور تینوں لازم ملزوم چیزیں، یعنی آپ واشنگ مشین کتنی قیمتی لیں، پانی نہیں ہوگا تو آپ کے کپڑے نہیں دھل سکتے، کتنی قیمتی اچھی لیں واشنگ مشین۔ چلیں واشنگ مشین بھی قیمتی ہے، پانی بہت نائس ہے، صابن نہیں ہوگا دبے تو نہیں ہٹیں گے آپ کے، نکلے گا تو کہیں کی جو دبے پڑے وہ نکلیں گے۔ اسی طرح لازم ملزوم ہے جو انسان کو تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے اندر کو دھونے کے لیے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی تین چیزیں بہت ضروری ہیں، واشنگ مشین چاہیے، پانی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ سب چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی واشنگ مشین ہے۔ یہ قرآن حدیث کے زمانے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بزرگان دین نے جو باتیں کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اہمیت ہمارے دل میں اتار دے، اور یہ مجلسیں جو قائم ہوتی ہیں، خانقاہیں میں جو لوگ جاتے ہیں، اللہ والوں سے جو ملتے ہیں، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو نہیں ملتے اس کا بھی آپ فرق دیکھ لیں گے، تو یہ کام نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے تین چیزیں کون سی ہیں بھائی؟ پہلی چیز کیا چاہیے ہمیں؟ واشنگ مشین، مین تو چیز وہی ہے۔ پانی صابن اور واشنگ مشین ہے تو کپڑے تو کس میں ڈالیں گے آپ؟ تو اس کی واشنگ مشین جو ہے تزکیے کے لیے الحمدللہ وہ ہے صحبت شیخ۔ یہ قرآن نے بھی کہا ہے خود۔ تو سب سے پہلے جو آدمی جو اپنے تزکیہ کرنا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ واشنگ مشین، اور اس واشنگ مشین کون ہے؟ وہ شیخ ہے، شیخ ہے۔ شیخ ہوگا تو آگے کام چلے گا نا، پھر تو اس میں ڈالیں گے کپڑے آپ۔ جب شیخ کے پاس آدمی بیٹھے گا، جائے گا، الحمدللہ
اس کی صحبت میں بیٹھے گا، ظاہر ہے وہ دھلنا شروع ہو جائے گا. اللہ نے خاصیت رکھی واشنگ مشین کی، اسی طرح تو بنائی ہو، اندر ڈالیں گے کپڑا تو خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی، رنز ہوگی. تو یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں. اللہ والے کے پاس جانا، نسبت رکھنے کا مطلب ہی یہ کہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی نظریں بھی شفا بن جاتی ہیں، اسے گفتگو کرنا بھی شفا بن جاتی ہے، اسے ہاتھ ملانا بھی شفا بن جاتا ہے، اس کا دیکھنا بھی شفا بن جاتا ہے. لیکن نیت صحیح ہو کہ میں دھلنا چاہتا ہوں. اچھا، اب واشنگ مشین تو سمجھ گئے آپ. اب اس کی دوسری چیز کیا چاہیے؟ پانی. چلے شیخ تک تو پہنچ گیا الحمدللہ، لیکن اب صاف کرنے کے لیے پانی کی درکار ہے نا. جس طرح مشین کے لیے پانی چاہیے، تو ہم بھی تو ایک کپڑے کی طرح ہیں. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے. وہ کون سا پانی ہے؟ سبحان اللہ. پانی چشم سے نکلتا ہے، آسمان سے نکلتا ہے، کنویں سے نکلتا ہے، دریاؤں میں آ جاتا ہے. ایسی ہے نا. تو وہ جو پانی ہے الحمدللہ وہ شیخ کے اندر سے نکلتا ہے. وہ چشمے اندر اس کے خود اللہ نے آٹومیٹک چشمہ لگائے ہوئے جس سے وہ پانی نکلتا ہے اور صاف کر دیتا ہے. گندے سے گندے انسان کو پاک کر دیتا ہے الحمدللہ. وہ کون سا چشمہ ہے؟ وہ اس کی گفتگو ہے، اس کی نصیحتیں ہیں. من جانب اللہ الحمدللہ. مریض جتنا سخت سے کرونک مریض ہو، اس کی گفتگو میں اتنا شفا اللہ پاک نے رکھی ہوتی ہے، اس کی باتوں میں ایسا اترتی ہے دل کے اندر کہ انسان اندر سے صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اتنی بیماری لے کے اس کے پاس جاتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جب اس کی طرف اس کے سننے جب اس کی گفتگو چلتی ہیں، اس کی نصیحتیں آتی ہیں، اس کی گفتگو چلتی ہے، تو الحمدللہ اندر سے باطن اس کا صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی گفتگو اور اس کی جو نصیحتیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں. شیخ مل جانے کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کی، وہ کیا ہے؟ گفتگو اور نصیحتوں کو بڑے غور سے سننی چاہیے باتیں. اور نصیحت ایک ہوگی، مجمع ہزاروں کا ہوگا، 100 کا ہوگا، 500 ہوگا. وہ نصیحت جو کر رہا ہوگا ہر آدمی اپنے اپنے مطابق الحمدللہ اس سے صفائی حاصل کر رہا ہوگا. اور اکثر آپ ایسی جگہوں میں جو اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایک فکر آپ اکثر سنتے ہیں کہ یار آج تو حضرت نے ایسی بات کی بالکل میرے لیے کی. اکثر ایسے ہوتا ہے. یا میں یہ باتیں سوچ کے گیا تھا کہ آج میں اپنے حضرت سے پوچھوں گا، اپنے شیخ سے بات کروں گا، لیکن مجھے شرم آئی پوچھتے، حیا آئی، بات نہیں کر سکا. لیکن سبحان اللہ جو انہوں نے گفتگو کی، میرے تو مسئلے حل ہو گئے یار. یہ اکثر سنا ہے ہم نے اللہ والوں کی مجلس میں. ہم بھی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا الحمدللہ. بھائی کچھ سوچ کے آیا کیسے پوچھیں گے یار، شرم آئی، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اکیلے کیسے ملیں گے. تو الحمدللہ اللہ القا فرماتا ہے، اور ایسی باتیں اس کے ذہن سے اور زبان سے اللہ پاک آٹومیٹک نکالتا ہے. مریضوں کو اللہ نے صحیح کرنا ہے نا. آخر مشین کے پاس ہیں، انہوں نے اپنے اللہ سے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ مجھے صاف کر. یہاں تو اسباب کی دنیا ہے، تو اللہ نے سبب پیدا کی. بندہ چاہے تو جیسے چاہے کر دیتا، تو قادری مطلق ہے. لیکن اسباب اختیار کرنے ہی پڑے. کوئی آدمی اس سے مزہ جو کرتا ہے پھر وہ اکڑے ہیں تو اکڑے رہے. وہ تو پھر ان کے حال تو خود فرق نظر آ جائے کہ بھائی اس میں دوسرے انسانوں میں کیا فرق نظر آتا ہے، آپ کو خود نظر آتا ہے. چلو بھائی، اب جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مشین بھی ہے، پانی بھی ہے، تو چلو پانی ڈال دیا، مشین چل پڑی، لیکن دھبے تو نہ ختم ہوئے، نہیں ہوئے نا. تو اسی طرح بھائی چلو شیخ بھی مل گیا الحمدللہ، یہ بہت نعمت. الحمدللہ اس کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، نصیحت بھی سن رہے ہیں، لیکن ابھی بھی دھبے جو ہیں جسم کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے لیے کیا چاہیے دوستو؟ اونچا بولو. صابن کیا چاہیے؟ اونچا بولے نا، آپ سمجھ رہے ہیں. اب صابن کون سے ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے ہم لے آئے سوپ وغیرہ. اس کا بھی ایک صابن ہے میرے دوستو. اللہ نے حدیث میں بتایا صابن کے بارے میں. وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے بھی تشریف لائے تو آپ اپنے ساتھ تزکیہ لے کر آئے، قرآن کے ساتھ لائے، آپ کے ذات گرامی. کیونکہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ دیکھیں اس دور میں کیا حال تھا. کیونکہ کسی کا تزکیہ ہی نہیں تھا، تزکیے کا پتہ ہی نہیں تھا. خانہ کعبہ موجود تھا، کرتے تھے طواف، کعبہ زمزم موجود تھا، صحیح کی دونوں پہاڑی موجود تھیں، لیکن نہ طریقہ نہ سلیقہ نہ کچھ. تو جب تک انسان کا تزکیہ نہ ہو، جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اس کی زندگی کا کوئی شعور ہی نہیں.
اس کو پتہ نہیں کھانا کیا ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، کس کی لڑکی ہے، کیا کرنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، کیا زبان سے گفتگو کرنی ہے، کس کی عزت کرنی ہے، کس کی عزت نہیں کرنی، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو، زندگی کے اصول اس پہ اندر ہے ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. جیسے ایک جانور ہے، گھوڑا ہے، بہت خوبصورت گھوڑا ہے، آپ دیکھیں جنگل میں بھاگا پھر رہا ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو چاہے لات مار دے گا، کسی کو چھال دے گا، وہ سب ڈرتے ہیں، یا تو جنگلی گھوڑا ہے، جنگلی گھوڑا. لیکن نسل کا بہت اونچا گھوڑا ہے. انسان بھی اسی طرح ہے، بہترین انسان ہے. آسن تقویم اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو میں بہترین تخلیق ہے میری، اس میں تو بڑی صلاحیتیں میں نے رکھی ہے، بڑی کوالٹیز اس میں رکھی ہے. یہ تو جب سنور جائے گا تو یہ تو آسمانوں پہ فرشتے کی باتیں کرنے لگتا ہے، میری مجلسوں میں اس کی گفتگو ہونے لگتی ہے. زمین پہ بیٹھ کے میں اس کو کائنات کی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہوں. مکافات، سبحان اللہ، یہ تو بہت اونچی چیز ہے. لیکن کیونکہ یہ اس اپنا اندر سے گندا ہوا ہے، غلیظ ہے اندر سے، جیسے ایک کپڑا ہے غلیظ ہے، گندا ہے، تو آپ پہن بھی لیں گے اس کو تو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو نہیں نا، بدبو آئے گی نا، طبیعت خراب ہوگی نا، اس سے آپ نہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ قرآن پڑھ سکیں گے، نہ کوئی طہارت کر سکیں گے، نہ کوئی نیک. بگڑا ہوا کپڑا ہے، اس میں کیا ہے. اسی طرح انسان اندر سے بگڑا ہوا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. میں نے جب چاہے منہ سے گالی نکال دی، جس کو چاہے اس کی بےزتی کر دی، کسی کو کیا اس کو مال کھا لیا، کسی کا اس کو دھوکہ کر دیا، کسی کے چاہے فراڈ کر دیا، کسی جھوٹے وعدے کر لی، کسی اتنے بڑے قسم کھا لی، نہ کسی کی بہن کا پتہ، نہ کسی کی ماں کا پتہ، نہ کسی کی عزت کا پتہ، کچھ بھی نہیں، جس کو چاہے لتاڑ دیا. آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ عام چیز ہے دوستوں، بڑی عام چیز ہے. اوپر سے بڑے صاف ستھرے نظر آئیں گے، بڑے جناب یہ تہذیب یافتہ ہیں، بڑے سیولائزڈ ہیں. وہ سیولائز ہو ہی نہیں سکتا آدمی جو اندر سے صاف ہے. سیولائزیشن کا پتہ ہی نہیں اس کو کہ سیولائز ہوتا آدمی کیسے. کوئی اوپر سے چمکانے سے کوئی آدمی سیولائز تھوڑی ہو جائے گا. یہ ظاہری چیزوں سے تھوڑی آدمی سیولائز ہو سکتا ہے. وہ تو اندر سے بکواس شروع ہو جائے گی اس کی، تو وہ تو ظلم کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، محتاجوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کسی کچھ کر رہا ہے، اس کو عقل ہی نہیں، اس کو ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی کوئی اندر جانور ہے، جانور سے بدتر ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ صاف نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. اور جیسے انسان پاک ہو جاتا ہے اس میں کیا خاصیت پیدا ہوتی ہے، پاک کو صاف ہونے کے بعد وہ اندر اس کا چمک جاتا ہے. وہ اندر کو لطائف ہیں، اس کے جو جگہیں مختلف جگہیں اللہ نے دی ہیں، 7 لطائف ہمارے جسم میں رکھے ہیں، پوائنٹس رکھے ہیں. لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، اخفا ہے، نفس ہے، قلبیہ ہے. یہ پوری دنیا ہے انسان کے اندر. جب انسانوں کو صاف کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ میسج ریسیو کیا جاتا ہے نا وائرس پر، تو الحمدللہ وہ سارے کھل کے اللہ کی طرف سے روحانی میسیج قبول کرتے ہیں. ہاں، یہ انسان ہے، میسیج قبول کرتے ہیں اللہ کے. وہ ہماری جسم کے اندر سے وائرلیس کی طرح الحمدللہ کوئی چیز خراب تصور ہی نہیں ہو سکتی کہ کھلا صاف اور پاک ہوئے ہوئے ہیں. ہر وقت صحبت شیخ مل رہی ہے، ہر وقت نصیحتیں پہنچ رہی ہیں، ہر وقت ذکر اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں. سبحان اللہ. تو اتنا صاف ہو گیا کہ اس میں سب سے بڑی چیز جو پہلے آئے گی، نبی تزکیہ لے کر رہے ہیں، سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ کیا آئے گی، انوارات تجلیات نبوت اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. خیال رکھنا. عادات شریفہ کی جو تجلیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ کی جو تجلیات ہیں، انوارات ہیں، ان کے جسم کے اندر پڑھتے ہونا اس کا اکثر شروع ہو جاتا ہے. اس کا یہ پہلی صفت آئے گی. کیوں؟ صحابہ کرام کو آپ دیکھ رہے ہیں،